امام صاحب جو مسئلہ نکالتے ہیں وہ حدیث سے ہوتا ہے، حدیث کے مخالف نہیں ہوتا، قرآن سے ہوتا ہے، قرآن کے مخالف نہیں ہوتا۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا، ایک ساتھی مجھے ملا تو کہنے لگا وہ پہلے ہمارا ساتھی تھا جیسے تبلیغ والے ساتھی، اور بعد میں بدل کے ادھر چلا گیا۔ ناراض نہ ہونا میری باتوں پہ، اکثر ساتھی بدلتے ہیں تبلیغ والوں سے۔ بدلتے کیوں ہیں؟ ہم فضائل سنا دیتے ہیں، دلائل نہیں بتاتے، بدل جاتا ہے۔ حدیث کا وقار ہم اس کے اندر دل میں ڈال دیتے ہیں، عظمت حدیث کی ہم ڈال دیتے ہیں، دلیل وہ پیش کر دیتے ہیں۔ ہم ایک بچہ بے نمازی تھا، نمازی بنا کے لے آتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے بھئی نماز سنت کے مطابق یا بغیر سنت کے؟ اس نے کہا سنت کے مطابق۔ اس نے یہ صحیح بخاری ہے، رفع دین اللہ کے نبی فرماتے تھے، جا تو تبلیغ والوں سے پوچھ لے بھئی رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ وہ آئے گا، اس نے کہنا ہاں جی رفع دین کی حدیث، ہم نے پتہ کیا کہنا ہے، ہمارے بزرگوں کا طریقہ بحث کرے۔ پتر بحث نہیں کری تھی، ٹھیک ہے جی واپس چلا جائے گا۔ اس نے کہا ایک اور حدیث پیش کر دینی، اس نے کہنا جی میر صاحب حدیث پتر تو کل ہی منع کیتا سی نا، بزرگاں منع کیتا بحث کرن دو، پھر آ جائے گا۔ اب وہ اگلے دن ایک اور مسئلہ لے کر آ جائے گا، ہم نے پھر پوچھ رہے ہیں تو اس نے کہنا بھی بزرگاں میں تجھے پرسوں نہیں سی آ گیا، تو پھر آ گیا، لگتا ہے تم ہی شرارتی بن گئے۔ اب پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ اس بچے سے کہے گا بیٹا ان کے پاس دلیل ہے ہی نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، بزرگوں نے منع کیا ہے ہی نہیں ان کے پاس، پوچھو نہ ہے تو پیش کرے۔ جب آپ نے حدیثیں پیش کرنی نہیں ادھر سے ملیں گی تو اس کو ادھر جانا چاہیے کہ نہیں؟ بچے کا کیا قصور ہے؟ قصور تو ہمارا ہے جو حدیث دکھا نہیں رہے، قصور تو ہمارا ہے نا جو دکھا نہیں رہے، اس کا قصور تو نہیں ہے۔ وہ جب بگڑ کے اعتراضات شروع کرتا ہے پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا جواب دیں اس کو؟ ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، شارجہ ہماری ایک جگہ مجلس تھی، تو مجھے اس علاقے کے مولانا صاحب نے کہا جی ہمارا ساتھی تھا تو ذرا بگڑ رہا ہے۔ میں نے کہا میں آ جاتا ہوں، کھانا تھا تو بات شروع ہو گئی۔ مجھے اس نے کہا جی مجھے فضائل اعمال پر کچھ اعتراض ہے۔ میں نے کہا جی اعتراض آپ کے ذمہ ہے، جواب ہمارے ذمہ ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں کرتے جائیں، میں جواب دیتا ہوں، میں فجر تک بیٹھو، میں اٹھوں گا نہیں جب تک تیرے سارے سوال ختم نہ ہو۔ مجھے اس نے کہا جی فضائل اعمال میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون دیا، ایک صحابی کو جاؤ خون گراؤ، آپ نے پڑھا ہے، اس نے خون پی لیا۔ میں نے کہا بالکل فضائل اعمال میں۔ تو مجھے کہنے لگا خون تو ناپاک ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا تھا؟ قرآن کریم میں خون ناپاک ہے۔ میں نے کہا یہ تو نبی کا خون ہے۔ اس نے کہا جی خون خون ہے، امتی کا ہو یا نبی کا ہو، اس لیے یہ بات غلط لکھی ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ جب کوئی بندہ کہے گا فضائل مال والی حدیث قرآن کے خلاف ہے تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ جواب دیں نا، بحث تھوڑی کرنی ہے، جواب تو دیں۔ اس نے کہا جی خون خون ہے، وہ اللہ کے نبی کا ہو یا امتی کا ہو، جب قرآن نے کہہ دیا ناپاک ہے تو پھر یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ جو حدیث قرآن کے خلاف حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو لے لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، کبھی آپ نے مچھلی کھائی ہے؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا قرآن تو کہا حرمت علیکم المیتۃ، مردار حرام ہے، تو نے کیسے کھا لی؟ میں نے کہا مردار تو مردار ہے، مچھلی ہو یا بکرا ہو، تو نے کیسے کھا لی؟ وہ نہیں جی وہ تو حدیث میں۔ میں نے کہا نہیں، وہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، نہیں کھانی مچھلی۔ چپ۔ میں نے کہا دو جواب۔ جب پھنسا نا، میں نے کہا جواب تو نے اللہ سے، اللہ کے رسول سے پوچھنا ہے، کسی بندے سے نہیں پوچھنا۔ بندے سے پوچھا تو شرک ہوگا، تقلید نہیں کرنی، اللہ سے پوچھ۔ وہ جی اللہ کو تو نہیں پوچھ سکتے، تو میں کہا تو اپنے مولوی کو پوچھے تو ایمان ہے، ہم امام سے پوچھے تو شرک ہے۔ ایسا پھنسا نا، میں نے کہا اور اعتراض ہے تو کر۔ پھر میں نے کہا بیٹا مسئلہ سمجھ لے، تو یہ نہ کہ میں نے الزام دیا ہے۔ میں نے کہا قرآن کس پہ اترا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا اس کی شرح کون کرے گا، میں آپ یا اللہ کے نبی؟ کہا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے کہا جب حضور نے شرح اپنے عمل سے بتا دیا کہ نبی کے خون کا حکم وہ نہیں ہے جو قرآن میں ہے، جب نبی پاک نے بتا دیا کہ مچھلی وہ مردار نہیں ہے جو قرآن میں ہے، تو نبی پاک قرآن والے مردار سے مچھلی الگ کر سکتے ہیں، تو قرآن والے خون سے نبی کا خون بھی الگ ہو سکتا ہے۔ مجھے کہتا جی مولانا صاحب مزہ آ گیا۔ میں نے کہا اور پوچھ۔ کہتا جی تعویذ؟ میں نے کہا کر سکتے۔ کہتا نہیں دم کرنا نہیں، لکھ کر دینا۔ میں نے کہا قرآن اللہ پاک نبی کو لکھ کر دیا تھا؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا حضور نے کیوں لکھوایا؟ وہ جی وہ تو قرآن ہے نا۔ میں نے کہا نہیں، یہ بھی تو بسم اللہ ہی لکھی ہے نا، فاتحہ لکھی ہے نا۔ مجھے بتا جب اللہ کے نبی کو اللہ نے بغیر لکھے قرآن دیا تو حضور نے کیوں لکھوایا؟ اس نے کہا جی نہ لکھواتے تو محفوظ نہ رہتا۔ میں نے کہا میں ان دلیلوں کو چھوڑ دے، جب قرآن آیا بغیر لکھیا تو لکھوایا کیوں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بغیر لکھنے کے جائز ہے وہ لکھنا بھی جائز ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جو چیز بغیر لکھنے جائز ہے وہ لکھا ہوا بھی۔ تو میں نے کہا جو تعویذ دم کرنا جائز ہے نا، وہ تعویذ لکھ کے دینا بھی جائز ہے، جس کا دم جائز نہیں اس کو لکھنا بھی جائز نہیں۔ اس سے میں ایک نا درمیان میں ایک بات کہہ دیتا ہوں،
دارالعلوم دیوبند میں ایک استفتاء گیا کہ ویڈیو کی حیثیت کیا ہے، دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، تو انہوں نے فرمایا جس کو ویڈیو کے باہر جائز ہے ویڈیو کے اندر بھی جائز، جس کو باہر دیکھنا جائز نہیں اندر بھی جائز نہیں۔ اب مسئلہ سمجھ آ گیا کس کی ویڈیو دیکھنی ہے کس کی نہیں دیکھنی، سمجھ آ گیا نا؟ یہ نہیں کہ دیکھنی ہے کہ نہیں دیکھنی، مسئلہ ہے کہ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا۔ یہ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج مفصل کہہ رہا تھا، عباس پر آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے، کشمیر کے ساتھیوں کو جانتے ہیں، میرا وہاں بیان تھا تو مسجد کے اندر تبلیغ والے بھی تھے، میرے جانے سے پہلے کیمرہ لگا تو مجھے مولانا صاحب فرمان لگے کہ تبلیغ والے ساتھی جماعت آئی ہے، وہ محسوس کریں گے تو آپ ویڈیو ریکارڈنگ نہ کریں۔ میں نے کہا آپ کو تو اعتراض نہیں ہے نا؟ اب وہ تو میرے سامنے نہیں کہہ سکتے تھے اعتراض ہے، چونکہ میں نے تو بات شروع کر دینی تھی۔ میں نے کہا آپ کو اعتراض تو نہیں کہتے، نہیں مجھے تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ان کو میں سمجھا لیتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ جماعت ایسے آگے بیٹھی تھی، میں نے جماعت والوں سے پوچھا بھی آپ کی جماعت کتنے عرصے کے لیے؟ کہا جی 1 سال کی۔ تو میں نے کہا عباس پور میں آپ نے سال لگانا ہے؟ کہا نہیں ہماری جماعت بیرون جانی تھی اور پاسپورٹ امبیسی میں پڑا ہوا ہے، ویزا چونکہ ملا نہیں ہے تو ہمیں رخ دیا گیا فلاں فلاں مساجد میں کام کرو، جب ویزا آئے گا تو ہم چلے جائیں گے۔ میں نے کہا جب آپ نے ویزے کے لیے پاسپورٹ دیے ہیں ساتھ تصویریں بھی دی ہیں؟ مجھے کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا وہ تو حرام ہے، آپ نے کیسے دی تصویریں؟ کہا جی تصویر نہ دیتے تو باہر کا ویزا کیسے لگتا؟ تو میں نے کہا اب نہ جائیں باہر، اللہ پاک قیامت کو پوچھیں افریقہ امریکہ کیوں نہیں گئے تھے؟ آپ کہنا اللہ بغیر تصویر کے ویزا لگتا نہیں تھا، تصویر حرام تھی، تو ہم تیرے دین کے لیے حرام کام کیسے کر سکتے تھے، اس لیے ہم نہیں گئے۔ اب چپ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون کے لیے تصویر آپ بھی کھنچواتے ہیں، بیرون کے لیے تصویر میں بھی کھنچواتا ہوں۔ یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بنوا رہا ہوں، کن کے لیے؟ جو نہیں ہے ان کے لیے نا، بیرون کے لیے۔ میں نے کہا آپ وہ تصویر کھنچواتے ہیں جو پرنٹڈ ہے، میں وہ کھنچواتا ہوں جو ڈیجیٹل ہے، اور پرنٹڈ تصویر بال اتفاق حرام ہے، اور ڈیجیٹل میں اختلاف ہے حرام ہے کہ نہیں۔ آپ کا حرام بڑا ہے، میرا چھوٹا ہے۔ آپ کے حرام پہ سارے علماء متفق ہیں، میرے علماء حرام پر ابھی تک اختلاف چل رہا ہے، اس کو حرام کہیے نہ کہ۔ اچھا میں نے کہا دوسری بات کیا ہے، آپ نے تصویریں کھنچوا کے سفارت خانے رکھ دی ہیں اور خود آپ نے باہر چلا جانا ہے، اور میں نے تصویر کھنچوا کے یہاں سرگودا بیٹھ گیا ہوں، تصویر میں نے باہر بھیج دینی ہے۔ بھیجی تو دونوں نے ہے نا، آپ نے سفارت خانے بھیجی ہے، میں نے باہر بھیج دی ہے۔ آپ کی تصویر گونگی پڑی ہے، میری بول رہی ہے، تو آپ بھی تصویر کے ذریعے باہر جا رہے ہیں مشن پہنچانے کے لیے، اور میں بھی تصویر کے ذریعے مشن پہنچا رہا ہوں، پہنچا دونوں رہے ہیں۔ فرق کیا ہے، آپ نے 2 کو دعوت دینی ہے اور میری تصویر 2000 بندوں نے سننا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ نے کام زیادہ کی ہے میں نے؟ کہتے جی آپ نے۔ تو میں نے کہا پھر اس کو ریکارڈ کر لیں؟ کہتے جی کر لیں، ٹھیک ہے مہربانی۔ میں نے کہا آپ کی میں نے کہا شکریہ۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے نا ذہن بنا رکھا ہے کہ مولانا صاحب فاسق ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، میں بڑا نیک ہوں، میں نہیں بناتا۔ میں نے کہا اتنی پاکیزگی کے دعوے نہ کیا کرو، خدا سے ڈرو، قیامت کو جانا ہے۔ اللہ کے نبی نے آپ کو نبی کا وارث نہیں کہا، ہمیں کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہمیں مسئلے بتاؤ نا، ہم سے مسئلے پوچھو، آپ ہمیں بتانا شروع کر دیتے۔ بھائی پوچھو تو صحیح نا، پھر اس کے بعد تحقیق سن لو۔ اور آپ کو تو شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اس قسم کے جید علماء آپ کے پاس موجود ہیں، شکر کرنا چاہیے۔ ہم اپنے جید علماء پر بھی اعتراض شروع کرتے ہیں، وہ جو فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا۔ تو میں نے کہا جب فلاں نے کہہ دیا تو میری بات اس فلاں کو بتا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے جو آپ نے فلاں کی بات کی ہے تو میری فلاں کو سنا دو نا، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی آپ؟ میں دبئی ایک مسجد میں تھا، ایسے عصر کی نماز پڑھی تو وقت تھا، تو میں نے کہا چلو تسبیحات کر لیں۔ ایک ساتھی تبلیغ والے تو مجھے دیکھا آ کر بیٹھ کے، چونکہ میری ٹوپی میں تھا، عام طور میں پگڑی پہنتا ہوں، صرف ٹوپی پہنی ہو تو عام بندہ پہچان نہیں سکتا۔ مولانا لیاز گمن صاحب، میں نے کہا جی ہاں۔ تھوڑی دیر بیٹھے، سلام دعا آئی، تو اس نے کہا میں آپ کو بہت سنتا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے آج اللہ نے ملاقات کرا دی ہے، تو چلے مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کراتے ہیں۔ میں نے کہا وجہ؟ آپ کو میری بات پہلی مجلس میں سمجھ نہیں آنی؟ میں نے کہا وجہ؟ کہتا جی بہت بڑے آدمی ہیں۔ میں نے کہا میں بہت چھوٹا آدمی ہوں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو میں نے کہا امام صاحب کو لیا نا مجھے ملانے کے لیے؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں نے کہا امام صاحب کو لیا۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا میں اس امام کو ملوں گا تو وہ سمجھے گا چندہ مانگنے کے لیے دبئی آیا، میں اپنے علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اس کو کیا مجھے آ کر ملے، وہ ملے گا تو میں نہیں سمجھوں گا بھیک مانگنے کے لیے آیا، میں جاؤں گا تو وہ سمجھے گا بھیک مانگنے کے لیے آیا۔ میرے یہاں بعض ساتھیوں نے کہا جی کچھ انفرادی ملاقاتیں کریں، میں نے کہا میں نہیں کرتا انفرادی ملاقاتیں، انہوں نے کہا چندہ مانگنے کے لیے آیا، میں اپنے علم کو ذلیل کیوں کروں؟ پاگلوں والی بات کرتا ہے، بھائی ملنا تو مجھے آ کر ملے نا، میں کہ کو جا کر گھر جا کر ملوں۔
یہ سیٹھ صاحب مولانا صاحب آئے ہیں، حاجی صاحب مولانا صاحب آئے ہیں، یہ چودھری صاحب مولانا صاحب آئے ہیں، یہ چودھری صاحب کو نا مولانا صاحب کو آ کر مل لے. میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اس لیے اب ہم سے کبھی یہ توقع نہ رکھنا کہ ہم در در پہ بھیک مانگے جا کے آئیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. اب آپ آئیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور میں آپ کی دکان پہ چائے پینے کے لیے آتا تو پھر آپ نے کہنا یار میں بزی ہوں، مولانا صاحب نے کل آ جانا. آپ نے سمجھنا ہے $100 مانگنے کے لیے آیا. پھر اس اللہ ہوگا ایسی بات سمجھ آئی. اب جب بھی میں میرا تیسرا سفر ہو رہا ہے، جب جاتا ہوں کہتا ہے مولانا میری خواہش ہے میرے گھر ٹھہرے. گھر والے نکال لیتے ہیں، مجھے گھر میں رکھتے ہیں، کہتا ہے جو اپنے ادھر چلے جائیں گے، ہمارے گھر میں ٹھہریں. میں نے کہا بیٹا تو نے دیکھا ہی نہیں ہے خالص دین کے لیے کام کرنے والے. میں ان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں اس دن سے پہلے اللہ ہمیں موت دے دے جب ہم دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم بھی دنیا کے لیے دین استعمال کریں گے تو دین اللہ کے لیے کون بیان کرے گا بتاؤ؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر میں جو بات سمجھا رہا تھا وہ سمجھ میں آ گئی. تو میں بتا رہا تھا امام صاحب سراج الامہ ہے اور ہماری فقہ اللہ کے نبی کے دور کی ہے، بعد کی نہیں ہے. ہاں ہے اللہ کے نبی کے دور کی، نکال کے امام صاحب نے دی ہے. اس پر میں ایک واقعہ سنانے لگا تھا کہ فقہ قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے، قرآن حدیث میں سے. مکہ مکرمہ میں ذہن میں آگے بات تھوڑا سا واپس آئے نا، آپ لوگ بڑے ہیں نا، پھر واپس لانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اور بڑے دماغ میں چھوٹی چھوٹی باتیں جلدی آتی نہیں ہیں اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سناتے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں بگڑتے ہیں، ہم فضائل سناتے ہیں دلائل نہیں سناتے. آپ نے دونوں کام کرنے ہیں، فضائل بھی اور دلائل بھی. فضائل رائیونڈ کے ذمہ اور دلائل سرگودا کے ذمہ. تبلیغی جماعت فضائل والی ہے اور ہم بولو نا دلائل والے. اور جو فضائل والے تھے ان کے بانی بھی مولانا الیاس ہیں اور میں بھی ایک الیاس کو مانتے اور دوسرے کو نہیں مانتے. اس کا مطلب امت میں توڑ پیدا کر رہے ہیں. امت میں توڑ پیدا کرنا ہے یا جوڑ؟ تو جوڑ کا معنی ہے کہ ایک کو مانو ایک کو چھوڑ دو، دونوں کو مانو بابا، یہ جوڑ ہے. ہم جوڑ والے، ہم توڑ والے نہیں ہیں.